جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو یہاں پر جو زکوٰۃ کے احکام ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہمیں یہ باب ملا ہے، باب العرض فی الزکوٰۃ، کہ زکوٰۃ میں پھر کوئی متبادل چیز دینا، لیکن اس سے مطلب یہی ہے ان کا کہ وہ چیز متبادل جو کہ اس کی جو کمی ہے یا اس کا اضافہ ہے اس کو ایک طرح سے کمپنسیٹ کرنا ہے، اس کے لیے یہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اگر ایک کے پاس وہ اونٹ کے بجائے پیسے دے دے، وہ مراد نہیں ہے کہ زکوٰۃ ہے لیکن اب جو حدیث میں آیا ہے کہ اس کے بدلے وہ بکریاں دے گا یا اونٹ دے گا، لیکن ہم کہیں کہ جی تم پیسے دے دو، تو وہ اس میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ گنجائش جو بیان کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ جیسے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں لکھ کر بھیجے تھے، ان کو کسی جگہ گورنر مقرر کیا گیا تھا، تو ان کو پھر سیدنا ابوبکر صدیق نے پھر زکوٰۃ کے جتنے بھی فرائض تھے وہ لکھ کر بھیجے جو رسول اللہ سے انہوں نے لیے تھے، اور اس میں پوری تفصیل موجود ہے، وہ لمبی حدیث ہے۔ تو یہاں پر جو بات یہاں پر لے آئے ہیں اس کو یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ایک سسٹم ہے، باقاعدہ ایک سسٹم ہے جو اسلام نے دیا ہے اس زکوٰۃ کا، اور اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، جیسے کہ یہاں پر بتایا گیا کہ اگر کسی کا وہ صدقہ جو ہے وہ جو دینا ہے اس کو، اس کی اونٹنی کا، وہ ہے بنت مخاض۔ بنت مخاض سے مراد وہ ہے کہ جو اس کا 1 سال پورا ہو چکا ہو اور دوسرے میں وہ داخل ہو گئی ہو۔ اب یہ اونٹنی اس نے دینی ہے لیکن اس کے پاس نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ بنت لبون۔ بنت لبون کہتے ہیں وہ اونٹنی جو 2 سال کی ہو چکی ہو اور تیسرے سال میں داخل ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر ہے۔ تو اب یہاں پر کیا کیا جائے گا؟ یا وہی لے لی جائے گی یا اس کو کوئی اس کی نقص یا اضافہ جو ہے وہ پورا کیا جائے گا؟ تو اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ اس سے لی جائے گی، لیکن جو زکوٰۃ کلیکٹر ہے وہ اس کو 20 درہم واپس کرے گا یا 2 بکریاں دے گا۔ وہ اسی لیے کہ جو اصل مقدار تھی وہ تو نہیں یہاں پہ، اس سے بڑھ کر ہے، تو اب اس کو واپس کرنا ہے۔ اس کے برعکس بھی اگر ہو جائے تو بھی اسی طرح ہوگا۔ اس وقت یہ ہے کہ جیسے کہ اگر اس کو وہ 2 سال والی اونٹنی دینی تھی، اس کے پاس ہے 1 سال والی، تو اب کیا کرے گا؟ وہ اب الٹا ہو جائے گا، اب یہ دے گا، یہ اس کے ساتھ اونٹنی کے ساتھ 20 درہم دے یا 2 بکریاں دے، اس طرح وہ پھر کمپنسیٹ ہو جائے گا اور وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس طرح پھر اس میں یہ چیزیں بھی شامل ہو گئیں، یہ درہم و دینار بھی، جبکہ اصل وہ زکوٰۃ جانوروں کی ہے، جانوروں کی زکوٰۃ ہے، جیسے آگے آئے گا کہ اس میں پورا ایک حساب بتا دیا ہے کہ اس کی اصل وہ نصاب کیا ہے۔ اونٹوں کا جو ہے 5 سے شروع ہوتا ہے، بکریاں ہیں وہ 40 سے شروع ہوتی ہیں، اور اسی طرح گائے کا ہے، ہر ایک کا نصاب مقرر ہے، وہاں سے وہ زکوٰۃ شروع ہوگی۔ یہ سونا چاندی میں ہے، ایک نصاب ہے، اس سے پہلے جب وہ کم ہو اس سے تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اس نصاب تک پہنچ جائیں گے تو پھر آپ زکوٰۃ دیں گے اس کی۔ اسی طرح یہ جانوروں کا مثال ہے کہ یہ جو جانور ہیں جو جن پہ زکوٰۃ فرض کی گئی ہے، ان پہ ان کی زکوٰۃ اسی طرح ہوگی کہ ان کی جو نصاب ہے وہاں سے شروع ہوگی، اور اس کے بعد پھر وہ اس کے مطابق بڑھتی جائے گی، جتنے اس کی تعداد بڑھے گی زکوٰۃ بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ وہ ایک طریقہ ہے جو کہ ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح پھر جو دوسری بات یہ فرمائی کہ اگر بنت مخاض جو 1 سال کی اونٹنی ہے وہ نہیں ہے اس کے پاس، لیکن اس کے پاس اونٹنی کے بجائے اونٹ ہے، وہ بھی 2 سال کا 2 سال کا اونٹ ہے، تو وہ پھر اس سے قبول کر لیا جائے گا اور اس کے ساتھ کچھ نہیں دیا جائے گا۔ یہ اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیوں کیا ہے کہ وہ اس کو ابن لبون کے سلسلے میں اس کو نہیں دیا گیا۔ وہ اسی لیے کہ اونٹنی کی صورت میں تو افزائش نسل ہوگی، اونٹ کی صورت میں تو نہیں ہوگی، وہ تو یہ ذبح کرنے کے کام آئے گا نا، ذبح ہو جائے گا، ختم ہو جائے گی بات، کھا پی کے فارغ۔ تو لہذا اس کے ساتھ جو ہے کوئی کسی قسم کی نہیں دی۔ اونٹنی کی قیمت زیادہ ہے پھر اونٹ کے مقابلے میں۔ اب تو اونٹنی جو ہے وہ اس لیے کہ وہ
اور نسل بڑھے گی اس سے، اور اونٹیاں اور اونٹ اس کے بچے ہوں گے، اولاد ہوگی تو اور بڑھتی چلی جائے گی. اس لحاظ سے اس میں وہ فرق کیا گیا. اور وہ دوسری بات وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کی کہ اس میں بھی انصاف کا پہلو رکھا گیا ہے، انصاف ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. یعنی جو جتنا اس کے اوپر مقرر کیا گیا ہے، جو نصاب میں یا زکوٰۃ میں اس کے اوپر جو چیز آ رہی ہیں وہی اس سے لی جائے گی، اس سے زائد نہیں لی جائے گی. زائد ہو تو واپس کرنی ہوگی، فرق واپس کرنا ہوگا، اور اگر کمی ہے تو وہ فرق دوسری صورت میں دینی ہوگی. اس طرح کر کے جب ہم دیں گے تو وہ زکوٰۃ کا پورا حق ادا ہوگا. لیکن اگر ہم اپنی مرضی سے کرنے لگیں کہ نہیں یہ لے لو، وہ نہیں وہ لے لو، نہیں. اس لیے کہ یہاں پہ جو جیسے کہ لوگوں کی نیت خراب ہو جاتی ہے، تو یہاں پہ بھی نیت خراب ہو سکتی ہے کہ نہیں کم سے کم بالکل بیکار ردی مال جو ہے وہ دے دو زکوٰۃ میں. یہ سختی سے منع کیا گیا. لینے والے کو بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ جیسے کہ فرمایا کہ ایاک وکرائم اموالہم، کہ دیکھو ان کے جو اچھے مال ہیں وہ مت لینا، اس لیے کہ ایک اس کے بہت ہی فربا اور جوان اونٹنی ہے، وہ اس نے لے لی اگر تو وہ تو روئے گا بیٹھ کے کہ یہ کیا ہوا، میرا جو اتنا قیمتی مال تھا یہ تو یہ لے گیا، اب میرے پاس کیا رہا. تو لہٰذا یہ اسے منع فرمایا کہ نہ تو بالکل ہی لاغر معذور مریض قسم کے جانور لو، اور نہ ہی جو اس کے بہترین مال ہیں وہ لو، جو درمیانہ ہے وہ لے لو بس. یہ ایک بات بھی کہی گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ نصاب کے مطابق جو بنتی ہے وہ لے لو بس. یہ نہیں ہے کہ اس سے اضافہ کرو یا اس میں کمی کرو، یہ تمہیں حق نہیں دیا گیا. تو یہ ہے وہ اسلام کا نظام اس معاملے میں کہ اگر کوئی مال دیا جائے گا یا لیا جائے گا اس کو پھر اسی نصاب کے مطابق دیا جائے گا، اس میں کسی قسم کی کوئی بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. جی. باب زکوٰۃ سے بچنے کے لیے الگ الگ مال کو اکٹھا نہ کیا جائے اور نہ ہی یکجائی کو متفرق کیا جائے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں زکوٰۃ کے متعلق وہ احکام بھی لکھ کر دیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے تھے. ان میں یہ بھی تھا کہ صدقہ کے خوف سے متفرق مال کو یکجا نہ کیا جائے اور نہ یکجائی مال کو متفرق کیا جائے. جی ہاں، یہاں پر یہ بھی ایک چیز بتا دی کہ وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ بدنیتی آ جاتی ہے. جب انسان کی اتنا مال دیا جا رہا ہے یا اتنی اس کی وہ قیمتی چیز جا رہی ہے یا اونٹ یا جانور جو بھی ہیں، تو وہ پھر کوئی نہ کوئی حل نکالتا ہے. تو یہاں پر اس چیز کے بارے میں جو دو باتیں کہی گئیں، پہلی بات تو ہے کہ ولا یجمع بین متفرق، کہ جو جمع ہیں ان کو الگ نہیں کیا جائے گا اور جو جمع ہیں ان کو علیحدہ نہیں کیا جائے گا. اس کی جو مثال ہے یوں کہہ سکتے ہیں جیسے کہ اگر کسی کے پاس یوں سمجھیے کہ ہر ایک 3 آدمی ہیں، تینوں کے پاس 40 بکریاں ہیں. اب اس میں تو 40 کی صورت میں تو وہ ایک بکری ہر ایک پر آئے گی، یعنی 3 بکریاں دینی پڑیں گی تینوں کو. اور اگر وہ تینوں جمع کر لیں 120 کر لیں تو ایک دینی پڑے گی. یہ ہے فائدہ. تو یہ کہیں گے آئے ہم مل کے، تم بھی آ جاؤ میں بھی آ جاؤں، ہم سب کہیں گے دیکھو ہماری بکریاں ہیں. اب اس میں وہ کہے گا ٹھیک ہے 120 بکریاں ہیں تمہارے پاس تو ایک بکری دے دو مجھے، زکوٰۃ مل گئی. اس لیے کہ 40 سے لے کر 120 تک ایک بکری ہے. آگے تفصیل آئے گی. تو اس سلسلے میں اب یہاں پہ انہوں نے اپنی بدنیتی کی بنا پر شریعت کے ساتھ ہیلا بہانہ کر دیا. یہ ہے غلط بات کہ ایک چیز جو متفرق ہے، 3 آدمی ہیں، تینوں کی اپنی اپنی ملکیت ہے، اس کی 40 اس کی 40 اس کی 40، اب ان کو جمع نہیں کیا جا سکتا. یہ کہا جا رہا ہے کہ لا یجتمع بین متفرقین، جو متفرق ہیں الگ الگ ہیں ان کو جمع نہیں کیا جائے گا زکوٰۃ کے لیے. جیسے میں نے مثال دی، اس صورت میں اگر وہ جمع کر لیں گے تو ایک بکری ہوگی، ورنہ تو وہ 3 بکریاں دینی پڑیں گی ان کو. یہ وجہ ہے. دوسری چیز جو ہے اس کے برعکس کہ اس میں یہ ہیلا کریں کہ جو اکٹھی ہیں ان کو الگ الگ کریں. جیسے کہ 2 پارٹنر ہیں،
اب ان کے پاس 200 بکریاں ہیں، 200 بکریاں ہیں. اب ظاہر ہے 200 پہ جو زکوٰۃ آئے گی وہ 3 بکریوں کی آئے گی، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، الگ الگ کر لیتے ہیں. 100 تیری ہیں، 100 میری ہیں. اب کتنی ہوں گی؟ 2 بکریاں بس. اب 2 ہوں گی، 100 پہ 1 ہے نا. تو اب اس طرح انہوں نے وہ اپنی 1 بکری بچا لی. ورنہ اگر اکٹھی ہے اس کو گنتے 200 کو، تو اس میں وہ 3 بکریاں مانگتا وہ پھر کہ لاؤ 3 بکریاں لاؤ. اب جب کہ علیحدہ علیحدہ کر لی، اس نے کہا کہ یہ 100 میری ہیں، اس نے کہا 100 میری ہیں، تو اب وہ 1 بکری اس کی، 1 بکری اس کی، 2 بکریاں نکلی صرف. یہ وہ الٹا ہے اس کے برعکس کہ جو علیحدہ ہیں ان کو جمع نہیں کیا جائے گا. جو علیحدہ علیحدہ ہیں، اس نے کہا یہ علیحدہ ملکیت ہے، اس کی 100 ہیں، اس کی 100 ہیں، تو ہر ایک دے گا اپنی اپنی. اگر یہ ملی ہوئی ہیں، دونوں مل کے ہیں، 200 ہیں دونوں کی، تو اب اس میں جو ہے ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا، ان کو متفرق نہیں کیا جائے گا، الگ نہیں کیا جائے گا، تاکہ وہ زکوٰۃ بچا لیں اپنی. اس کو پھر وہ 3 بکریاں ہی دینی پڑیں گی. یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی ہیلا کر کے وہ شریعت کے ساتھ مذاق نہ کیا جائے، یا شریعت کے ساتھ وہ ہیلا سازی جیسے کہ یہودیوں نے طریقہ اختیار کیا تھا، وہی طریقہ یہاں اختیار کیا جا رہا ہے کہ چلو یوں کر لو کہ 200 میں تو 3 دینی پڑیں گی، اگر 100 الگ کر لیں تو 2 دینی پڑیں گی، تو لہذا اس طرح 1 بکری بچا لو. یہ چیز جو ہے یہ بھی منع کر دیا گیا کہ ایسی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے اس کی نیت کا حال، اس کی نیت میں کیا ہے، وہیں پہ پھر اس کی پکڑ ہو جائے گی. جی. اور اسی میں اگلے ہے کہ اگلے باب میں باب ما کان فی خلیطین، اگلی جو حدیث ہے. جی، باب شراکت دار زکوٰۃ کا حصہ برابر برابر ادا کریں. حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی سے ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے احکام زکوٰۃ لکھ کر دیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے تھے. ان میں یہ بھی تھا کہ جو مال 2 شریکوں کا اکٹھا ہو تو وہ زکوٰۃ کی رقم بقدر حصہ برابر برابر ادا کریں. جی ہاں، یہاں پہ ایک اور قانون بھی بتا دیا ہے، جیسے کہ اس حدیث میں آیا جو کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی روایت میں، کہ جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فرائض لکھ کے بھیجے تھے زکوٰۃ کے، اس میں یہ حکم بھی تھا. وہ کیا تھا کہ فَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْن، کہ 2 افراد جن کے پارٹنرشپ ہے، ان کی انہوں نے بکریاں خریدی. اب بکریاں ہیں، کوئی بھی جانور ہے، ان کی پارٹنرشپ میں ہے، تو اب یہ علیحدہ تو نہیں ہے کہ تمہاری اتنی میری اتنی، یا یہ ہوگا اگر ہے ایک کی 1/3 ہے، ایک کی 2/3 ہے، اس طرح ہے. لیکن وہ ایک مجموعی طور پر ہے، نسبت کے طور پر ہے، یعنی یہ اس طرح تعداد کے طور پہ نہیں، نسبت کے طور پر ہے کہ کتنا ریشو کتنا ہے، اس کے مطابق اس کی وہ آپس میں تقسیم ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ اب جو زکوٰۃ ہوگی وہ الگ الگ کی جائے گی یا اکٹھی کی جائے گی؟ اس کا جواب یہی دیا گیا فَإِنَّهُمْ يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ، کہ وہ اس میں دونوں جو ہیں وہ برابر کے طور پہ واپس لوٹیں گے. اب اس کی جو ہے اصل خلیطین سے مراد یہ ہے کہ وہ جن کی بکریاں ایک جگہ پہ ہوں، ایک جگہ پہ ہی وہ پانی پیتی ہوں، ایک جگہ پہ ہی ان کا چارہ ہو، ان کے چارہ وارہ کھانے کی جگہ پہ، ان کے آرام کی جگہ پہ، ان کے سب چیزیں اکٹھی ہوں. یعنی کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ اس کی ہے، یہ اس کی ہے، ایک ہی باڑہ ہے، ایک ہی وہ جگہ ہے جہاں پہ یہ بکریاں بندھی ہوئی ہیں. اور جو اشتراک، دونوں کا اشتراک ہے، یہ دونوں کے کا معاملہ ہے کہ ایک کی ہو سکتا ہے 50-50 ہو سکتا ہے کہ وہ کم ہوں 35 ہوں، اور ایک کی 65 ہوں یا 75 ہوں 70 ہوں، اس طرح کر کے ان کی وہ تقسیم ہے. تو اب جو زکوٰۃ لی جائے گی وہ پھر پورے سے لی جائے گی، پورے سے لی جائے گی کہ جتنی وہ بکریاں ہیں اس کے مطابق ان کو دیکھا جائے گا اور وہ زکوٰۃ دیں گے. وہ خود کیا کریں گے؟ اس زکوٰۃ کو خود وہ ڈیوائیڈ کر لیں گے اپنے اوپر، کہ اگر ہمارے اوپر 3 بکریاں بنتی ہیں، 5 بکریاں بنتی ہیں، تو ایک کا اگر 1/3 ہے تو اس پر 1 بکری آئی، جس کی 2/3 ہیں اس کے اوپر 2 بکریاں آئیں، تو مسئلہ حل ہو گیا. اس کی قیمت ہوگی، کوئی بکری چھوٹی ہوتی ہے، کوئی بکری بڑی ہوتی ہے، پھر اس میں کیسے کیا جائے کہ چھوٹی بکری لے لی یا بڑی بکری لے لی؟ نہیں، وہ تو یہی ہے جیسے ابھی ہم نے بات کی تھی کہ اس میں اصل پہلی بات تو یہ ہے کہ جو
درمیانہ مال ہے وہ لیا جائے گا. بہت ہی فربا اور تندرست اور جو زیادہ قیمت والی ہے وہ نہیں لی جائے گی، وہ منع کر دیا گیا ہے ہمیں. اس میں سے لے گا تو وہ درمیانہ مال لے گا، نہ بالکل ہی لاغر معذور بریز وہ نہیں لے گا، اور نہ ہی وہ بہت بہترین مال لے گا، بلکہ جو درمیانہ مال ہے وہ لینے کا اس کو حکم دیا گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس کے اندر وہی لی جائے گی جو کہ اس قابل ہو کہ وہ کام آ سکے کسی کے. ظاہر ہے جب بیت المال میں جائے گی وہاں سے کسی کو دی جائے گی. اگر ایک چھوٹے بکری کا بچہ دے دیا کسی نے تو وہ کسی کام ابھی تو اس کے لیے وقت لگے گا جب کہ وہ بڑا ہو. تو لہذا اس میں بھی دیکھا جائے گا کہ وہ جو مناسب چیز ہے وہ دی جائے. ظاہر ہے کہ جس کو یہ اتھارٹی دی گئی ہے کہ وہ جا کے کلیکٹ کرے گا زکوٰۃ کو، تو وہ یہ تمام احکام اس کو معلوم ہونے چاہیے. اس کو احکام معلوم ہوں گے اور پھر جا کے اس کے مطابق لے گا. یہ نہیں ہے کہ ان سے کہا کہ جاؤ لے کے آؤ، ریوڑ لے کے آؤ میرے پاس اور میں دیکھوں گا. نہیں، خود جائے گا، خود جائے گا وہاں پہ ان کے ڈیرے پر، ان کے باڑے پر، اور وہاں سے جا کے وہ لے گا، گنے گا پوری کتنی ہے اس کے پاس، اس کے بعد بتائے گا کہ تم. آج کل تو کوئی لینے نہیں آتا نا. یعنی آج کی بات میں نے بھی بکریاں وہاں رکھی ہیں زمین پہ، تو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ وہ کیسے کوئی چھوٹے بچے ہیں، کوئی بڑی ہے، کوئی درمیانی ہے، کوئی مطلب وہ جو راجن پوری ہے تو وہ بہت مہنگا بکرا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ قیمت کیسے اس کی وہ کی جائے. نہیں، وہ تو پھر اب مشکل ہے نا، اس کو تو اتنا کرنا ہمیں وہ مشکل کی طرف نہیں لے جایا گیا. اس میں سے یہ ہے کہ آپ مناسب رکھ لیں، مناسب کہ نہ بہت ہی جو قیمتی جانور ہیں آپ وہ دیں ان کو، اور نہ ہی جو اس کے بالکل ہی جس کی کوئی قیمت نہیں ہے وہ دیں. آپ چھوٹے بچے ہیں ان کا کیا کریں؟ اب ان کے انتظار کریں جب تک کہ بڑے ہو جائیں. وہ بیچ میں گنتی میں نہیں آئیں گے پھر؟ آئیں گے، گنتی میں تو آئیں گے، لیکن ابھی زکوٰۃ میں دینے کے لیے بات کر رہا ہوں میں. زکوٰۃ ان کو پھر ایک تصور کریں. جی ہاں، اب وہ 5-6 ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے وہاں ہو گئے ہیں، ابھی پیدا ہوئے ہیں. جی ہاں، وہ اگر 50 ہو گئی ہیں تو وہ بھی 5 پوری. اب وہ بھی گنے جائیں گے. اس کو الگ نہیں کیا جائے گا نا، کس کیٹیگری میں کریں گے آپ. اور وہاں آدھے کا سوال تو ہے نہیں کہ 5.5 کر لیں آپ اس کو، یہ تو نہیں ہو سکتا. وہ پورے گنے جائیں گے، اس لیے کہ وہ بھی کچھ عرصے کے بعد وہ بھی بڑے ہو جائیں گے، وہ بھی اپنی اصل عمر میں آ کے وہی بکرے بن جائیں گے. تو اس میں سے گنتی میں سے اب آپ نے دینے ہیں، اس میں وہ بچے نہیں دیں گے آپ ابھی. جی جی، نہیں اس میں تو وہ معاملہ نہیں ہے نا کہ اتنی بکریاں تو بہت ساری ہوتی ہیں. جیسے بات ہوئی کہ وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں. اونٹ تو لازمی نہیں ہر ایک شخص کے پاس 100 اونٹ ہو، اس میں مسئلہ ہو سکتا ہے ایک کے پاس جو ہے وہ تھوڑے سے اونٹ ہیں، اس کی مثال 10 اونٹ بھی ہیں تو اس پر بھی اس کے اوپر زکوٰۃ آ گئی. کم از کم 5 پہ سے شروع ہوتی ہے. تو اب اس کی طرح پھر یہ ہے کہ بکری میں وہ مسئلہ نہیں ہے جو کہ اونٹوں کا مسئلہ ہے، وہ چیز نہیں. یہاں پہ صرف تعداد مقرر ہے، اس لیے کہ تھوڑی بہت فرق ہوگا اور اس کے بعد وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ انہوں نے مسئلہ کھڑا کیا ہے کہ کچھ چھوٹی ہوتی ہیں، یہ مسئلے کھڑے کرتے رہتے ہیں. مہنگے بکرے ہیں، کوئی نسل بڑی مہنگی ہے، تو اس صورت میں پھر کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس طریقے سے تقسیم نہیں ہو سکے گی جس طریقے سے عام طور پہ آپ نے ابھی فرمایا کہ وہی میں نے عرض کیا نا، اسی بتایا، وہی میں نے عرض کیا کہ ہم تو پھر تعداد دیکھیں گے. اب مثال کے طور پر وہ 100 بکریاں بنتی ہیں. اب اس میں جیسے کہ ندیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ قیمتی جانور ہیں، کچھ ہلکے ہیں، کچھ زیادہ بھاری ہیں، اس طرح ہے. تو زکوٰۃ میں ہم پھر نہ ہلکا نہ بہت بھاری، درمیانہ دیکھیں گے بس، تاکہ ان کا نقصان بھی نہ ہو. جب ہمیں یہ کہہ دیا گیا کہ ایاک وکرائم اموالہم، کہ خبردار ان کی جو بہترین مال ہے وہ مت لینا، یہ آپ نے سیدنا معاذ ابن جبل کو یہ نصیحت فرمائی تھی، اس لیے کہ وہ اس کا دل اس کے ساتھ اٹکا ہوا ہے مالک کا کہ میرا بہترین جانور تو یہ لے گیا، تو اب میں کیا کروں. ایک طرح سے خام خواہ اس کے ایک ریاکشن پیدا ہوگا. وہ تو اس سلسلے میں زکوٰۃ کے اب ادائیگی میں، یہ میں اسی پہ نوٹ آ رہا تھا کہ اب دینے میں، اب تو کوئی لینے نہیں آئے گا آپ کے پاس، نہ بیت المال ہے کہ جہاں پہ آپ جا کے جمع کرا دیں، وہ بھی نہیں ہے. تو اب یہاں پر یہی ہوگا کہ آپ ان کی قیمت لگا لیں اور اس کے بعد اس قیمت کے مطابق وہ پیسے نکال کے ہوئے. وہ اسی لیے نا کہ وہ چیز وہ ہمارے پاس ادارہ نہیں ہے، وہ ادارہ جو کہ کلیکٹ کرتا ہے وہ کہاں ہے. اب کیا کریں، آپ چھوڑ دیں گے بکریاں نکال کے، یہ زکوٰۃ ہے جاؤ لے جاؤ، وہ بھیڑیا کھا جائے گا اس کو، تو کیا فائدہ ہوا.
تو یہ ہے اس کا، یہ بھیڑیے کھا جائیں گے۔ بھیڑیے کھا جائیں گے، جی صحیح کہا۔ تو وہ یہی ہے کہ وہ تو بیکار ہوا مال، کیا نکلا پھر؟ تو ایسی صورت میں پھر یہی ہوگا کہ وہ پھر اس کی زکوٰۃ اس طرح ادا کرنی ہے۔ یا یہ کہ آپ یہی کر لیں کہ وہ بکریاں جو ہے جیسے کہ جاتے ہیں جیسے کسی مدرسے والوں کو جمع کرا دیتے ہیں، یہ لو جی کھا لو، وہ اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں یا نہیں کھلاتے، خود تو کھا ہی لیتے ہیں، پھر وہ تو ہے نا، تو خود ہی انہوں نے کھانا ہے نا۔ خود ہی کھانا ہے۔ سر یہ جو ہے یہ جتنی بھی کہانی چل رہی ہے ساری بکری اونٹ گائے وغیرہ وغیرہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن آج کل کے زمانے میں وہاں پہ چلو یہ سارا کرنسی کے طور پہ چیزیں چل رہی ہیں، جی ہاں چلتی تھی۔ تو آج کل کے دور میں اس کو ہم کس طرح امپلیمنٹ کریں گے اپنے حالات کے مطابق؟ ہمارے یہاں تو کوئی گائے وائے بکر کی چکر نہیں ہوتا، نہیں جو پالتے ہیں وہ تو ہے نا، ان کے پاس تو ہیں، ہے نا، ایک محدود لوگ ہیں نا یہ۔ جی ہاں لیکن اس وقت جو سلسلہ تھا اس وقت تو یہ جو مال متا یہی ہوتا تھا نا، جی بالکل میجورٹی کا یہی ہوتا تھا جی۔ تو آج کل کھجوریں تھیں یا یہ جانور تھے جی۔ دوسرا ہے، آج کل تو کرنسی ہے، جی ہاں روپیہ پیسہ یہ اس ٹائپ کی چیزیں ہیں، تو کیا ان کو اس طرف کچھ ہے کوئی اس طرح کے سوچ کے اس کو؟ وہی نا فقہا کے اقوال ہی ہیں اس معاملے میں، بعض فقہا نے اس بارے میں بات کی ہے، لیکن وہ یہی ہے کہ جب اس طرح کی مجبوریاں آ جائیں تو اس میں ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اقوال سے، کہ ان کو جو ہے وہ ریپلیس کیا جائے پیسوں کی صورت میں۔ تو اب ایک لحاظ سے ہوتا ہے کہ جو مال تجارت ہے، مال تجارت کا جو اصول ہے یہ ہے کہ اس کی پوری قیمت لگائی جاتی ہے، قیمت لگا کے اس کے بعد اس کی زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ اگر ایک شخص جو ہے وہ بیع و شراء کرتا ہے، بکریاں بیچتا ہے، قربانی کے دن آتے ہیں تو لے جاتا ہے جا کے بیچ دیتا ہے اپنی بکریاں اونٹ گائے جو بھی ہیں، تو وہ اس سے پھر آمدنی ہوتی ہے۔ اب اس صورت میں پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم نے جو کچھ بھی کمایا ہے اس کے 2.5% تم زکوٰۃ دے دو، اس طرح اس مسئلے کو ہم حل کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں وہ تجارت والا اصول آ گیا نا، وہ تجارت کا اصول جو ہے وہ آ جائے، وہ ان پہ اپلائی ہو جائے گا۔ پھر اس لیے کہ وہ تجارت کر رہے ہیں، انہیں تجارت کے لیے رکھی ہیں کہ اپنی وہ بکریاں پال رہے ہیں یا گائے بیل پال رہے ہیں کہ وہ ان کو بیچیں گے پھر قربانی کے دنوں میں۔ تو تجارت میں سر کے منافع کے اوپر یہ ہوتا ہے یا اصل پہ؟ نہیں، اصل کی قیمت لگائی جاتی ہے، اصل کی قیمت لگائی جاتی ہے اور پھر اس کا 2.5% دیا جاتا ہے، اس میں چیزیں نہیں دی جاتی، اس میں صرف وہ پیسے دیے جاتے ہیں، اس جو بھی چیز ہو جائے، چاہے سونا چاندی کوئی بیچ رہا ہے اس کے لیے بھی یہی ہے، جو گاڑیاں بیچ رہا ہے اس کے لیے بھی یہی ہے، برابر ہے سب کا معاملہ کہ وہ اس کی قیمت جو ہے وہ لگا کے وہ اس کی زکوٰۃ ادا کر دے۔ جی اب یہاں پہ آیا اونٹ کا معاملہ۔ جی باب اونٹوں کی زکوٰۃ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ تیرے لیے خرابی ہو، ہجرت کا معاملہ بہت سخت ہے، کیا تیرے پاس کچھ اونٹ ہیں جن کی زکوٰۃ ادا کرتا ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے ہجرت کی ضرورت نہیں، دریاؤں کے اس پار عمل کرتا رہ، اللہ تعالیٰ تیرے اعمال سے کسی چیز کو ضائع نہیں کرے گا۔ جی ہاں، یہاں پر یہ چیز بتائی اونٹ کی زکوٰۃ کے حوالے سے تو حکم بتایا گیا اس میں صرف کہ اس نے پوچھا دیہاتی نے کہ ہجرت کے بارے میں، ہجرت میں کروں نہ کروں اس معاملے میں، تو اس میں آپ نے یہی پہلی بات کی کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، ہجرت کرنا بڑا مشکل کام ہے کہ اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کے، اپنے سارے مال و دولت ہے، جائیداد ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تم نے ہجرت کر کے یہاں پہ آنا ہے، یہاں پہ اثر نو، پھر آپ نے اپنا یہاں کوئی ٹھیا بنانا ہے، اس کے لیے کتنا آدمی کے لیے مشکل ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جو ایک بدو دیہاتی وہ خاص اپنی زمین سے، اپنی اس سے بڑی محبت ہوتی ہے ان کو، بہت ہی ان کے اس میں دلی تعلق ہوتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد سے چلی آ رہی چیز، اب اسی میں وہ رہ رہے ہیں، تو اب وہ کیسے چھوڑیں گے اس کو؟ اسی لیے آپ نے اس کی حقیقت کے طور پہ اسے بتایا کہ اس کا معاملہ تو بہت سخت ہے، بہت شدید ہے۔ تو پھر اس کو دوسری طرف کنورٹ کر دیا آپ نے، کہا کہ تمہارے پاس اونٹ ہے اور تاکہ تم اس کی زکوٰۃ دے سکو، کہا جی ہاں ہیں اونٹ میرے پاس، وہی جیسے آپ نے کہا کہ وہ اس معاشرے میں تو یہی چیزیں تھیں، یہی ساری دولت تھی ان کی، اونٹ ہیں کسی کے پاس بکریاں ہیں، گھوڑے ہیں، یا پھر وہ سونا چاندی بھی نہیں ہوتا تھا، یا یہ ہے کہ کوئی کھیتی باڑی کرتے تھے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے،
اب تم اس کے کام کرو اس معاملے میں کہ جتنے بھی تمہارے پاس وہ اونٹ ہیں ان کی زکوٰۃ ادا کر دو، ان کی زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے کسی عمل میں کوئی کمی نہیں کرے گا، یعنی اس کا تمہیں کام اجر مل جائے گا، زکوٰۃ کا دینے کا اس کا تمہیں اجر ملے گا، یہ کام کرو تم بس۔ اب ہجرت ویسے بھی جیسے کہ اب یہ پتہ نہیں یہ حدیث کس وقت تھی، اگر مکہ فتح مکہ کے بعد ہے تب تو ہجرت ختم ہو گئی تھی، تب تو ہجرت کا حکم نہیں رہا تھا، اس سے فتح مکہ سے پہلے تھا معاملہ کہ وہ جو بھی مسلمان ہیں سب وہ وہاں جائیں مدینے اور وہاں پہ رہیں تاکہ مدینے کی جو مملکت ہے وہ زیادہ قوی بنے، زیادہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ جمع ہوں گے اور ایک طاقت محسوس ہوگی، یہی ہوا تھا۔ تو اس وقت وہ ہجرت جو تھی وہ ایک لازمی چیز تھی، فرض تھی، جی ہاں۔ لیکن جب وہ فتح مکہ ہو گئی تو فقط لا ہجرت بعد الفتح، اب فتح کے بعد فتح مکہ کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں ہے، یہ بھی دارالاسلام ہے یہ بھی دارالاسلام ہے، تو لہذا بات ہی ختم ہو گئی، تو اب کوئی بات نہیں ہوگی۔ اگر یہ حدیث جو ہے وہ پہلے کی ہے تو آپ نے ہو سکتا ہے حالات کو دیکھتے ہوئے منع کر دیا ہو، اگر بعد کی ہے تو وہ اب یہاں سوال ہی نہیں ہجرت کا، کسی کی ہجرت ہے ہی نہیں، جو جہاں ہے وہیں رہے۔ فتح مکہ سے پہلے والی جو ہے جس طرح آپ نے اشارہ کیا، قرآن میں تو کافی اس میں سرزنش بھی آئی ہوئی ہے، جی ہاں چیز کہا گیا بالکل کہ ہجرت نہیں کریں گے، بالکل، ہاں ان کے لیے بہت سخت وعید بتائی گئی، جی ہاں۔ تو یہاں پر یہ اس بات کی ہے کہ اس میں پھر جو اونٹ کی زکوٰۃ کا وجوب جو ہے وہ ملتا ہے کہ آپ نے اسے حکم دیا اس دیہاتی کو کہ تم اپنی جو زکوٰۃ ہے وہ ادا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم ہجرت کے بارے میں سوچ رہے ہو، اب وہ بڑا مشکل معاملہ ہے، اسے رہنے دو۔ تو آپ نے اس کو یہ چیز بتا دی۔ اس کے بعد ہے بکریوں کا معاملہ۔ جی باب جس کے مال میں یک سالہ اونٹنی صدقہ پڑتی ہو لیکن اس کے پاس نہ ہو تو کیا کرے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں وہ فرائض زکوٰۃ لکھ کر دیے جن کا اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا، یعنی اگر کسی کے اونٹوں پر زکوٰۃ بقدر 4 سالہ بچہ کے فرض ہو اور اس کے پاس 4 سالہ بچہ نہ ہو بلکہ 6 سالہ ہو تو اس سے 6 سالہ بچہ لے لیا جائے اور اس کے ساتھ 2 بکریاں بھی لی جائیں گی، بشرطیہ آسانی سے میسر ہو، بصورت دیگر 20 درہم وصول کر لیے جائیں گے، اور جس کے ذمہ 6 سالہ ہو اور اس کے پاس 6 سالہ کی بجائے 4 سالہ ہو تو اس سے 4 سالہ قبول کر لیا جائے گا، اور صدقہ وصول کرنے والا اسے 20 درہم یا 2 بکریاں واپس کرے، اور اگر زکوٰۃ میں 6 سالہ بچہ فرض ہو اور اس کے پاس 6 سالہ کی بجائے 2 سالہ مادہ بچہ ہو تو وہی قبول کر لیا جائے، اور وہ مزید اس کے ساتھ 20 درہم یا 2 بکریاں دے گا، اور اگر زکوٰۃ میں 2 سالہ بچہ مادہ بچہ واجب ہو اور اس کے پاس 6 سالہ بچہ موجود ہو تو وہی لے کر 20 درہم یا 2 بکریاں واپس کر دی جائیں، اگر زکوٰۃ میں 2 سالہ بچہ واجب ہو اور اس کے پاس 2 سالہ کی بجائے 1 سالہ مادہ بچہ ہو تو وہی قبول کر لیا جائے، لیکن وہ اس کے ہمراہ 20 درہم یا 2 بکریاں مزید دے گا۔ یعنی وہی اصول ہے جیسے ابھی نے پہلی حدیث پڑھی تھی، اس میں اصول وہی ہے کہ جہاں پہ اگر کوئی کم ہے تو اس کو کمپنسیٹ کیا جائے گا، زیادہ ہے تو پھر وہ جو لینے والا ہے وہ واپس کرے گا، تو وہی ہے جو چاہے وہ 1 سال کی ہو، 2 سال کا ہو، 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو، جبکہ اصل جو زکوٰۃ کے لیے مطلوبہ جانور ہے وہ نہیں مل رہا تو پھر اس کی کمپنسیشن جو ہے دوسروں سے کی جائے گی، یہ اصول بتا دیا ہمیں، یہ زیادتی نہیں کی جائے گی کہ اس کو دینا تو 1 سال کا اونٹنی دینی تھی، اب دینی پڑ گئی 2 سال کی، تو ظاہر اس کو احساس تو ہوگا کہ مجھے زیادہ چلا گیا، تو یہ چیز جو ہے اس کا علاج کر دیا گیا کہ اس کو پھر وہ 20 درہم واپس کرے گا یا 2 بکریاں واپس کرے گا تاکہ وہ کمپنسیشن ہو جائے، یہ وہ ہے۔ اس میں بھی یہاں پر بھی وہی چیز بیان کی گئی ہے کہ 3 سال کی اونٹنی ہے یا 4 سال کی ہے یا 5 سال کی ہے لیکن مطلوبہ جانور نہیں مل رہا تو پھر اس کو کیا جائے گا، یا یہ وہ زیادہ لے رہا ہے وہ دے گا یا یہ کم دے رہا ہے تو یہ ساتھ میں دے گا، دونوں صورتوں میں اس کو برابر کیا جائے گا، تو یہ چیز ہے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں نا اس میں کمپنسیشن کا آپ نے لفظ استعمال کیا، جی ہاں اور اس کے بغیر تو لگ رہا ہے کہ بالکل مناسب بات ہے بالکل کہ ایک جاتی نہ ہو کسی کے ساتھ، بالکل اب ایک شخص تاجر ہے جس نے کچھ مال تجارت خریدا ہے
वो गाड़ी बिक नहीं रही। लेकिन अब ये है कि मार्केट इस तरह से होता है, डाउन भी हो गई है, उसके सारा कुछ भी हो गया, अब मजीद उसको ज़कात भी देनी पड़ रही है, उसे 2.5%। उसकी तो ज़कात अब नहीं होगी ना, जब तक कि उसकी वो बराए फ़रोख्त ना हो। वो अगर ज़ाती है तब तो ज़कात है ही नहीं उसकी। नहीं है तो माने तैयार। नहीं, अगर एक तो है ना कि तिजारत कर रहा है, अब जैसे कि अब नदीम साहब है, इनके वो शोरूम है गाड़ियों का, तो ये तो बेचते हैं। अगर मैं गाड़ी लेता हूँ लेकिन मैं देखता हूँ कि अब वो मेरी उसकी ज़रूरत नहीं है, इतनी बड़ी गाड़ी है, मैं बेचना चाहता हूँ, तो मैं तो ज़कात नहीं दूंगा ना। नहीं सर, जी मैं तिजारत वाली बात कर रहा हूँ। हाँ, तिजारत है, उसमें हो सकता है। नदीम साहब के पास 10 गाड़ियाँ खड़ी हैं। जी हाँ, इन्होंने फर्स्ट के 10 गाड़ियाँ 1 करोड़ रुपए खरीदी थी, तो मिसाल के तौर पर। मिसाल जी हाँ। ये तो नहीं कि कोई 1 करोड़ की तो एक मिनट थे भाई। आधी गाड़ी मिलेगी 1 करोड़ में। जी हाँ। खैर, तो अब जो है उसमें वो गाड़ी बिक नहीं रही। जी अब जहाँ और वक्त के साथ साथ उसका मॉडल भी बदल गया। जी हाँ। जो करोड़ की गाड़ी थी वो भी रह गई और वो भी नहीं बिक रही। तो उस सूरत में उसके साथ भी क्या होगा, मतलब उस पर फिर मजीद 2.5% भी वो देता रहेगा। ये वो तो साल पे देखेगा ना, कि वो तो ये का हर साल में एक दफ़ा जो भी उसने अपना माली साल मुकर्रर किया है, चाहे वो मुहर्रम का है, शाबान का है, रमज़ान का है, जो भी उसने अपना एक माली साल मुकर्रर किया है, उस पे उसने हिसाब करना है, मालियत के लिहाज से है, या वो ज़ाहिर पूरी देखेगा कि उसकी शोरूम में या उसकी दुकान में जो माल तिजारत है वो क्या है। अब उनकी कीमत लगाएगा तो वो वही लगाएगा ना जो मार्केट रेट है इस वक्त। ये तो नहीं होगा कि वो पुराने रेट पर लगाए जो पिछले साल रेट था, वो तो इस वक्त का जो रेट है वो लगाएगा। अब उसके बाद फिर देखेगा कि कितना बना है, अब वो निसाब से ज़्यादा है तो अब उसकी 2.5% दे देगा। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ ना, अभी तो बिकी नहीं उसकी गाड़ी बेचारे की ना। इसमें यहाँ बिकने का सवाल नहीं है, वो तो मुनाफा मिलेगा। ये इनका मतलब है कि पैसे कहाँ से लाएगा, गाड़ी बिक नहीं रही, जी हाँ। उसकी कीमत कम होगी, नुकसान उसको पहले ही हो रहा है, अब ज़कात कहाँ से देगा? जी हाँ, यही है कि जब भी हो, अब इस वक्त नहीं है, कभी तो होगा ना। ये तो नहीं कि अब वो हमेशा बिकेगी ना सर, कभी तो बिकेगी, कभी तो बिकेगी ना, यही तो कह रहा हूँ मैं। जी हो जाएगी पेमेंट। वो बाद में दे दे। माफ़ी नहीं है, माफ़ी नहीं है, क़ज़ा होगी, क़ज़ा करनी पड़ेगी उसको अपनी ज़कात की, लेकिन माफ़ी नहीं होगी कि वो चलो दे नहीं रहा तो माफ़ कर दो इस साल, नहीं, अगले साल दे दे, 2 साल की इकट्ठी दे दे फिर वो। इसलिए कि कारोबार है एक। अब तो यही है, अब क्या करें, जब तिजारत कर रहे हैं, ज़कात फ़र्ज़ है तो अब देनी पड़ेगी। वो तो इस सूरत में हो रही है ना कि बड़ा अच्छा असूल लग रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, मतलब किसी का बेड़ा गर्क हो रहा है तो मजीद बेड़ा गर्क ना हो। तो यहाँ लेकिन इस सूरत में जो नदीम साहब ने जिस तरफ इशारा किया, ये गाड़ियाँ वाड़ियों वाला अक्सर होता है बहुत सारे। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। के ज़माने में जी बहुत कुछ है वो, बिल्कुल। तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ आप सोचें सर, फकीर लोग हैं आप। हाँ तो इतनी गाड़ियाँ तो अल्लाह दे ही रहा है ना उसको। हाँ, दे ही तो रहा। अब गाड़ियाँ आ भी नहीं रही हैं तब भी दे रहा है अल्लाह ताला। चलते करो। हाँ डॉक्टर साहब, अगर गाड़ी किसी ने लिया करोड़ रुपए की, जी जी मार्केट स्लो हो गया तो उसकी कीमत रहेगी 80 लाख, जी। इस पे कितना बने? अरे वही है कि जो देख तिजारत के लिए है, अगर कारोबार के लिए है तो जो भी हो उसमें उसकी कीमत लगानी है उसने, वो मौजूदा कीमत। अब वो 1 करोड़ नहीं लगाएगा। अब आप जैसे आपने कहा 80 लाख है उसकी कीमत, अब मार्केट वैल्यू जो है उसकी 80 लाख है, आप 80 लाख पे देंगे। इसी तरह हर चीज़ का मामला है, जो भी हो सामान तिजारत। कंफ्यूजन आती है, जैसे प्लॉट किसी ने लिया सर, जी 1 करोड़ का लिया, मार्केट वैल्यू उसकी 10 करोड़ हो गई, उसके बाद पैसे देने के लिए एक ही प्लॉट है, तो मेरा इस पे हमेशा ये रहता है कि जब वो बेचेगा तो जितने का बेचेगा उस लिहाज से दे। अभी तो जितने का करोड़ का खरीदा तो करोड़ के लिहाज से ज़कात देता है। आज उसकी मार्केट वैल्यू चाहे 5 करोड़ लग रही हो, जी हाँ, 5 करोड़ के लिहाज से वो ज़कात नहीं दे सकता। वो यही है, बात सही है आपकी कि एक मौक़िफ़ यही है कि अब हर साल के ऊपर है उसकी कीमत का, जी सर, तो उसमें फिर वही ली जाएगी, इसलिए कि अब तो वो बिकी नहीं है। या वो उसके पास है ज़मीन, लेकिन अब उसकी है तो वैल्यू तो है उसकी, अब उस वैल्यू को देखा जाएगा जिस पर उसने ख़रीदी है, वो एक तो यानी डेफिनेट है, वो तो है उसकी कीमत, उससे कम तो नहीं लेगा, इल्ला एक मजबूर हो जाए बेचारा कोई कि उसने जाना है, बाहर जाना है, अपने मुल्क से छोड़ना है,
تو اب وہ اپنی چیزیں بیچ رہا ہے اونے پونے، تو وہ تو بیچ دے گا، لیکن ایک شخص جو تجارت کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، وہ تو نہیں بیچے گا کہ جو میں نے اگر ایک چیز جو ہے 50 لاکھ کی خریدی تھی، 60 لاکھ کی خریدی تھی، اب میں اس کو 40 میں بیچ دوں، یا کروڑ کی خریدی تھی وہ میں 70-80 میں بیچ دوں، وہ تو نہیں برداشت کرے گا اس کو، اتنا بڑا لاس۔ تو یہ چیز جو ہے وہ پھر اس میں یہی کہا گیا کہ پھر سالانہ جو ہے وہ اسی پہ دے دے جو اس کی اصل قیمت ہے، جو یقینی ہے، اور باقی یہ ہے کہ جب وہ بکے گی زمین تو پھر اس کی 2.5% سود دے دے، پوری قیمت، پوری زمین کا، پوری قیمت کا جو زیادہ ہوتی ہے۔ وہ زیادہ ہوگی، یقیناً زیادہ ہوگی، اب 1 کروڑ سے زیادہ ہوگی، حالات بہتر ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں رہا اور تجارت کاروبار اپنے بحال ہو گئے، اب اس کی قیمتیں بڑھنی شروع ہو گئی پراپرٹی کی، اس میں پھر اب اس کے پاس جتنی بھی قیمت آئے گی، بکے گی زمین یا یہ پلاٹ، اس کی وہ پھر 2.5% دے دے گا، تو یہ اس کے لیے آسانی ہو جائے گی اس میں۔ تو یہاں پر پھر وہ حدیث لائے ہیں جو لمبی حدیث ہے، جس میں جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا وہ خط انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جبکہ وہ بحرین میں وہ گورنر تھے، وہاں گورنر مقرر کیے گئے تھے، تو ان کو یہ خط لکھا تھا، اور اس میں پھر یہ بتایا تھا، اس میں جو بات شروع ہوئی تھی اونٹ کے بارے میں، اونٹ کے بارے میں ہے کہ وہ اگر 5 سے لے کے 24 تک، یعنی باقاعدہ یہ کیلکولیٹ کر دیا گیا کہ 5 اونٹ سے لے کے 24 اونٹ ہیں تو ہر 5 پہ ایک بکری ہوگی، یہ بھی آسانی ہے، جی ہاں، اونٹ نہیں دینا پڑے گا، اگر کسی کے پاس ہے 5 اونٹ، ایک دے دیا تو پھر 4 رہ گئے، یہ نقصان ہو جائے گا اس کو، تو اس کو ایک بکری دینی ہے بس، ظاہر ہے بکری کی قیمت کم ہے، چاہے وہ خرید کر دے دے، چاہے اگر اس کے پاس ہیں تو اس میں سے دے دے، اور پھر یہ 5 سے 24 تک کا یہ معاملہ ہے۔ اس کے بعد جو 25 سے لے کر 35 تک یہ 10 ہے، اس میں وہ اونٹنی ہے بنت مخاض جسے کہا جاتا ہے، کہ جس کی 1 سال عمر ہے اور دوسرے سال میں وہ داخل ہو رہی ہے، تو یہ ایک اونٹنی دینی ہوگی 25 سے 35 کی صورت میں، اور 36 سے لے کر 45 کی صورت میں بنت لبون ہے، وہ اونٹنی ہے جو کہ 2 سال کی ہو چکی ہے، تیسرے سال میں داخل ہو رہی ہے، تو اس کو وہ اونٹنی دینی ہوگی اس یعنی گنتی کے دوران۔ اس کے بعد 46 سے لے کر 60 تک وہ ہے حقہ کہلاتا ہے، حقہ نہیں حقہ ہے، تو اس میں مراد وہ ہے کہ وہ اونٹنی جو کہ 4تھے سال میں داخل ہو رہی ہے، 3 سال کی ہو چکی ہے، اب 4تھے میں جا رہی ہے، وہ اونٹنی دینی ہوگی۔ اور اسی کا فرق ابھی جیسے ہم نے حدیث میں سنا تھا ابھی وہی ہے۔ 61 سے لے کر 75 تک جذع ہے، جذع سے مراد وہ ہے کہ وہ اونٹنی جو کہ 4 سال کی ہے، 5ویں میں داخل ہو رہی ہے، وہ اونٹنی دینی ہوگی۔ اور پھر 76 سے لے کر 90 تک بنتا لبون، 2 اونٹنیاں، وہی جو کہ 2 سال کی ہے، تیسرے سال میں جا رہی ہے، وہ 2 اونٹنیاں دینی ہوں گی۔ اور 91 سے لے کر 120 تک اس میں 2 حقہ ہیں، وہی ہے جو کہ ابھی ہم نے بات کی، جو کہ 3 سال کی اونٹنی ہے اور 4تھے سال میں جا رہی ہے، تو وہ 2 اونٹنیاں دینی ہوں گی۔ اور اس کے بعد پھر یہ تو بتا دیا 120 تک، اور اس کے بعد زیادہ ہو جائے، اس سے بھی زیادہ ہوں اگر کسی کے پاس اونٹ، تو ہر 40 پہ ایک بنت لبون، 2 سال کی اونٹنی، ہر 50 پہ ایک حقہ یعنی 3 سال کی اونٹنی، اور 5 سے کم پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کسی کے 5 سے کم ہیں اونٹ اس کے پاس، اونٹنیاں یا اونٹ، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ 5 سے یہ نصاب شروع ہوتا ہے، 5 سے لے کر اور جتنا بھی اس کے پاس ہوں اس میں ہے۔ اور جہاں تک کہ بکری کا معاملہ ہے تو اس میں زکوٰۃ جو ہے وہ 40 سے شروع ہوتی ہے، تو ابھی 40 ہو گئی آپ کی بکریاں کہ نہیں؟ گائے بکری ملا کے 40 ہوگی؟ نہیں، دونوں نہیں ہے نا، الگ الگ کریں، گائے علیحدہ، اس میں ہاں گائے علیحدہ ہے، ان کا نصاب آئے گا علیحدہ ہے، بکریوں کا علیحدہ ہے، تو بکریاں پہلے 40 بکریاں کر لیں آپ، جی ہاں، بس تاکہ سب کو مل جائیں گی۔ تو یہ ہے اس میں جو فرمایا کہ 40 سے لے کر 120 تک، 40 سے لے کر 120 تک جو ہے وہ ایک بکری، یہ اس میں یہ ہے اس کا نصاب، 40 سے شروع ہوتا ہے، 40 سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، 40 سے لے کر 120 تک تو وہ
ایک بکری دینی ہوگی. بکری اور دمبا وغیرہ ایک ہی چیز ہوگی. سب ایک ہی چیز، سب اسی میں اسی میں آئیں گے. 121 سے لے کر 200 تک 2 بکریاں ہیں، اور 201 سے 300 تک 3 بکریاں ہیں، اور اس طرح اس کے بعد جو ہے ہر 100 پہ ایک بکری، ہر 100 پہ ایک بکری جو ہے وہ دے سکتے ہیں. اس طرح وہ اس کا بتا دیا ہے کہ وہ طریقہ ہے جو کہ، اور اس میں اس کا ذکر نہیں کیا گائے کا، لیکن اونٹ کا اور بکریوں کا بتا دیا گیا. ان کا نصاب یہ ہے، اونٹ کا کم از کم 5 ہے اور زیادہ جتنا بھی ہو، اور بکریوں کا کم از کم 40 ہے، اس کے بعد جتنی بھی ہو. معافی نہیں ہے، اس کے بھی ہے، اس کے میں خیال میں 100 سے ہے شاید، یا 100 سے کم ہے، اس کو یاد نہیں مجھے. ہاں، اور بالکل جیسے اونٹ 5 پہ ہو گئی تو گائے کا بھی اسی طرح ہونی چاہیے، مجھے اس ذہن میں نہیں ہے. تو وہ اس کا بھی زکوٰۃ ہے، اس کی بھی آ جائے. اسی کے لحاظ سے پھر وہ بھینسوں کا بھی کر لیتے ہیں. بھینس تو وہاں نہیں ہوتی تھی جزیرہ عرب میں، تو وہ بھی ہے ہمارے ہاں، اس کو بھی رکھا جاتا ہے. وہ بھی جانور اسی طرح ہے، تمام چیزیں جو گائے میں ہے تو وہی بھینس کی مثال بھی اسی طرح دیتے ہیں. اس لحاظ سے پھر وہ یہ تمام جو ہے وہ ان جانوروں کی زکوٰۃ دی جائے گی. اس کے بارے میں وہ تعداد بیان کر دی گئی ہے. جی، اس کے بعد کیا ہے؟ زکوٰۃ میں صرف صحیح و تندرست جانور لیا جائے. حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں ایک تحریر لکھ کر دی تھی، جس کا حکم اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا کہ زکوٰۃ میں بوڑھی بکری اور عیبدار جانور نہ نکالا جائے اور نہ ہی بکرا دیا جائے. ہاں، اگر صدقہ وصول کرنے والا چاہے تو لے سکتا ہے. جی ہاں، یہاں پر اسی حدیث جو بار بار آ رہی ہے وہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو لکھ کر بھیجے تھے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس میں یہ بات دیا کہ انہوں نے اس میں یہ لکھا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ کے رسول نے حکم دیا، یا اللہ نے رسول اللہ کو حکم دیا تھا کہ اس میں یہی ہے کہ صدقے میں کوئی حرمہ سے مراد یہی کہ جو کہ بیمار بوڑھی ہے، بوڑھا جانور ہے، اس کو نہیں دیا جائے گا. اور ایک اور جس میں آتا ہے کہ اس میں یہ لکھا تھا کہ زکوٰۃ میں ایسی بکری نہیں لے کی جائے گی جو بوڑھی ہو چکی ہے، اس کے دانت ٹوٹ چکے ہیں. یہ ہے مطلب ہے کہ اس کا بڑھاپا ہے. اسے دوسرے جانور ہیں، جو بوڑھا جانور ہو، اونٹ ہو، اونٹنی ہو، بکری ہے، گائے ہے، جو بھی ہے، اس کو زکوٰۃ میں نہیں لیا جائے گا. اور دوسری چیز ہے ولا ذات عوار، کہ وہ ایسا کوئی بیماری ہو، عیب ہو، عیبدار جانور ہے تو وہ بھی نہیں، جیسے کہ بیمار ہے، کمزور ہے، یا اس میں اور کوئی کسی قسم کا عیب ہے، آنکھ کے لحاظ سے، ٹانگ کے لحاظ سے. تو یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ پھر اپنے جو ردی جانور ہیں، جو بیکار جانور ہیں، جو کسی کام کے نہیں، چلو وہ زکوٰۃ میں دے دو، ایسا نہیں ہو سکتا، تو وہ نہیں لے گا. تو یہ، اور اسی طرح جو ہے جو بکرا ہے اس کے بارے میں بھی کہا کہ وہ نہیں دیا جائے گا. وہ بھی ذات جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ اسی لیے کہ جو اس میں مادہ جانور ہیں ان سے تو فائدہ ہوتا ہے، اس لیے کہ انہیں کے ذریعے سے افزائش ہوتی ہے نسل کی اور بڑھتے جاتے ہیں جانور. لیکن جو نر جانور ہیں ان سے تو فائدہ نہیں ہوتا، صرف افزائش کے لیے استعمال ہوں گے، لیکن وہ باقی کسی کام کے نہیں ہیں، تو اسی لیے پھر اس کو نہیں دیا جائے گا. لیکن ایک بات کہہ دی، الا ما شاء المصدق، لیکن اگر وہ جو صدقہ جمع کرنے والا ہے وہ دیکھتا ہے کہ نہیں اس کو لے سکتے ہیں، کہ اس لیے کہ اس کا جسم اچھا ہے، خوب فربا جانور ہے اور وہ اس میں دیا جا سکتا ہے، تو وہ لے لے، ٹھیک ہے اس کے لیے. لیکن اصل قانون بتا دیا گیا ہے. تو یہ ایک حکم اسی حدیث میں ملتا ہے. جی، زکوٰۃ میں لوگوں کا عمدہ مال نہ لیا جائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی وہ روایت 702 میں جس میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجنے کا ذکر ہے، پہلے جی ہو ہاں، چکی ہے. میں بات ہو چکی ہے. اس روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، پھر باقی حدیث ذکر گزر. جی ہاں، وہی میں نے عرض کیا نا، ابھی میں نے بتائی تھی کہ وہ ایاک وکرائم اموالہم، آپ نے یہی کہا تھا سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ دیکھو ان کے جو قیمتی جو مال ہیں وہ مت لینا. ایاک سے مراد یہ ہے کہ ان کو خبردار کیا تھا کہ وہ تمہارے لیے لینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہی کہ
کہ اس کے ذریعے سے ایک ریئیکشن پیدا ہوگا اور ہو سکتا ہے وہ ایک متنفر ہو جائے دین سے، شریعت سے اور زکوٰۃ سے. اسی لیے پھر وہ دو جو عام چیز ہے اس کو دینا ہوگا، اس سے زیادہ نہیں. تو یہ اسی کا مقصد. جمع کرنے کے لیے جاتے تھے جیسے یمن ہو گیا یا جی ہاں جی دوسرے علاقے تھے، جو جمع کرنے والے تھے کیا وہ دینے کے بھی اہل تھے؟ یعنی وہاں کیونکہ ہوتا تو یہ جہاں زکوٰۃ جمع کی جائے جی وہیں کے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دی جائے. جی ہاں. تو پھر ڈسٹریبیوشن بھی انہیں کی ذمہ داری تھی. یعنی وہ تو ہو سکتا ہے وہی حاکم کے ذمہ داری ہے کہ ڈسٹریبیوٹرز بھی ہوں اور کلیکٹرز بھی ہوں، دونوں طرح ہوں. تو لیکن یہ ہے کم از کم جو ہے کلیکٹ کر کے وہ پھر ایک جگہ پہ لائی جائیں. ظاہر ہے کہ جیسے کہ ایک ضلع کے کلیکٹر ہے کے لیے، اور اس سے چھوٹا کوئی آپ یونٹ بنا لیں، جو بھی ایڈمنسٹریٹو یونٹ جو بھی ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے اس میں، کہ وہاں پر وہ جانوروں کی جو ہے زکوٰۃ میں لیے گئے وہ جمع کر لیے جائیں. اب وہاں پر ان کے پاس لسٹ ہوگی جو مستحق لوگ ہیں، مستحقین ہیں اس علاقے میں، اس یونٹ میں، ان کو پھر یہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. پھر وہ پونے سات ہے، پونے سات لکھے تھے. اچھا چلیں اس پہ ختم کرتے ہیں. تو وہ ہے اس طرح کیا جائے گا تاکہ یہ ہے کہ پوری زکوٰۃ ایک جگہ جمع ہو جائے، اس کا حساب کتاب ہو جائے. اسی لیے کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ ایک بتایا ہے زکوٰۃ کا قرآن، اسی لیے کہ والعاملین علیہا، وہ اسی لیے کہا ہے کہ اس کے اوپر کچھ لوگ کام کرنے والے ہوں گے. ان میں بنیادی طور پر یہی ہیں، کلیکٹ کرنے والے اور پھر ڈسٹریبیوٹ کرنے والے. تو یا تو وہیں سے دے دیں بیت المال سے، یا یہ ہے کہ وہ پہنچا دیں اس علاقے میں، ان کو معلوم ہو کہ فلاں فلاں لوگ جو ہیں وہ مستحق ہیں، ان کو یہ زکوٰۃ دینی ہے، تو جا کے دے آئیں ان کو. یمن سے اکٹھے کر کے مدینہ تو نہیں لائیں گے. جی ہاں تو وہ تو ہے ان کو ایڈمنسٹریٹو یونٹ وہیں پر ہے، ان کا گورنرشپ وہیں پر ہے، وہیں پہ ان کے سارے وہ ایڈمنسٹریٹر ہیں، تو وہ وہیں پہ جمع کر لی جائے گی اور وہیں پہ تقسیم کر کے اور پھر وہ فارغ ہو جائیں گے. اور یہاں جیسے مدینے میں ہے، وہ مدینے کے ارد گرد جتنے کے علاقے ہیں ان کی زکوٰۃ ہوگی. اب کوئی اس لیے کہ وہ اسلامی مملکت کتنی بڑی تھی، کہیں پہ عراق ہے، شام ہے، فلسطین ہے اور مصر ہے، یہ علاقے، اور پھر ساری زکوٰۃ کیا مدینے آئے گی؟ اس وقت تو نہیں تھی ان کے پاس کوئی اس سے کنٹینر ہے اس میں بھر کے بھیج دے، ایسی کوئی چیز نہیں تھی. تو یہ سب مسائل تھے. ایپ بھی نہیں تھی. جی ہاں، اب تو ایپ پہ ہی سب کچھ ہو گیا. تو یہ وجہ ہے کہ اس چیز کی وجہ سے وہ ممکن نہیں تھا. اور بہتر طریقہ پھر یہ کہ جہاں جو ہے وہ وہیں پہ ہی جو کر دے. مال کا آتا ہے اس کا جو ہے سونا چاندی، کہ وہ آتا ہے جیسے کہ بحرین سے مال آیا تو پہلا وہ جزیہ تھا یا خراج تھا، وہ اس زمانے میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. تو پھر آگے صحابہ انصار بھی کہ سمجھ گئے آپ کہ یہ کس وجہ سے آئے ہیں، تو کہا کہ وہ لائے ہیں ابو عبیدہ وہاں سے مال لے کر آئے ہیں بحرین سے، تو وہ انشاءاللہ ملے گا، تمہیں بھی ملے گا. اور پھر آپ نے اس کے بعد وہ دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر سے یہ چیزیں جو آ سکتی تھیں وہ لائی گئی، صرف خاص طور پہ سونا چاندی، درہم و دینار ہیں، وہ لائے گئے اور پھر وہ آپ نے تقسیم کیے. چلیں صلی اللہ تعالیٰ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ.